بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلم نے کہا میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ فرماتے تھے میں نے فی سبیل اللہ ایک شخص کو سواری کے لیے گھوڑا دیا، اس نے اسے برباد کر ڈالا تو میں نے چاہا کہ اسے خرید لوں اور میرا گمان تھا کہ وہ سستا بیچ دے گا، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا اسے مت خرید اور اپنا صدقہ مت لوٹا اگرچہ وہ تجھے 1 درہم میں دے، کیونکہ صدقہ لوٹانے والا ایسا ہے جیسے کیل لوٹانے والا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری دیکھی جو صدقہ سے ام المومنین حضرت میمونہ کی باندی کو دی گئی تھی، تو فرمایا تم نے اس کی کھال سے کیوں نہ نفع حاصل کیا؟ لوگوں نے عرض کیا یہ مردار ہے، فرمایا اس کا صرف کھانا حرام ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گوشت پیش کیا گیا تو میں نے عرض کیا یہ بریرہ پر صدقہ کیا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے لیے یہ صدقہ ہے اور ہمارے لیے ہدیہ۔ حضرت عبداللہ بن نبی اوفا رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی قوم اپنا صدقہ لے کر آتی تو آپ دعا فرماتے اے اللہ آل فلاں پر رحمت نازل فرما۔ میرے والد اپنا صدقہ لے کر آئے تو دعا فرمائی اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما۔ یہ 3 حدیث ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا واقعہ بیان فرمایا اور بتایا کہ میں نے ایک شخص کو گھوڑا بطور صدقہ دیا کہ وہ اس پر سواری کرے اور اس سے نفع حاصل کرے جہاد کے لیے یا عام سواری کے لیے، لیکن جب کچھ عرصے بعد دیکھا تو اس نے گھوڑے کی حالت خراب کر رکھی تھی، مطلب اسے کھانا پانی وقت پر نہ دیتا رہا یا پورا کھانا نہ دیتا رہا، چارہ پورا نہ دیتا رہا، جس کی وجہ سے گھوڑے کی حالت بہت کمزور ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے خریدنا چاہا کیونکہ صدقہ کر دیا ہوا تھا، تو انہوں نے چاہا کہ پیسے دے کر اسے خرید لوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقہ کیا ہوا گھوڑا واپس خریدنے سے منع فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے مت خرید اگرچہ 1 درہم ہی کا کیوں نہ ہو۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مال آپ نے صدقہ کیا ہے جب آپ اس صدقہ شدہ مال کو واپس خریدیں گے تو جسے صدقہ کیا ہے وہ پوری رقم نہیں لے گا، وہ سوچے گا اسی کا مال میرے پاس آیا تھا صدقہ کیا ہوا تو میں اس کو واپس کروں تو پوری رقم نہ لوں، تو پوری رقم نہ لینے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ صدقہ واپس لوٹایا جا رہا ہے۔ جس نے صدقہ کیا ہے اسے کچھ نہ کچھ صدقہ واپس جا رہا ہے، تو جو مال کی دفعہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے اسے واپس لوٹانا یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسندیدہ ہے، بلکہ حدیث پاک میں ہے کہ صدقہ کرنے کے بعد لوٹانا، واپس مانگنا، واپس لینا ایسا ہے جیسے الٹی کر کے واپس لے جانا، اتنا ناپسندیدہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ۔ اور ایک حدیث پاک میں ہبہ یعنی تحفہ اسے واپس لینا بھی منع فرمایا گیا اور اس کو بھی الٹی لوٹانے کے مترادف قرار دیا گیا، یعنی جب آپ نے کسی کو ہدیہ دے دیا، تحفہ دے دیا، تو اب اس سے وہ تحفہ واپس نہ لوٹایا جائے اور اسی طرح نہ ہی اس پر احسان جتایا جائے۔ دوسری حدیث پاک ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مردہ بکری کو دیکھا جو کسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی، کوڑا وغیرہ کی جگہ پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کی یہ بکری کس طرح یہاں پہنچی؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کو دی گئی تھی یہ بکری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کھال کیوں نہ اتار لی گئی؟ اگر یہ مردہ ہو گئی، مردار ہو گئی، ذبح نہیں بھی کی گئی تو اس کی کھال اتار لیتے، اس سے فائدہ حاصل کر لیتے۔ تو انہوں نے عرض کی کہ یہ مردار ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردار ہونے کی وجہ سے اس کا گوشت حرام ہوا ہے، اس کی کھال حرام نہیں ہے۔
اس کی کھال اتار کر اس سے فائدہ حاصل کرتے، لیکن گوشت اس کا حرام ہوا ہے مردار ہونے کی وجہ سے۔ اور تیسری حدیث پاک سے یہ پتہ چلا کہ ایک شے اگر ایک شخص کے لیے حرام ہو اور دوسرے کے لیے حلال ہو تو دوسرا جس شخص کے لیے وہ حلال ہے وہ اس پر قبضہ کرنے کے بعد، مالک بن جانے کے بعد کسی دوسرے کو بطور ہدیہ دے سکتا ہے یا بیچ بھی سکتا ہے جس کے لیے وہ حرام تھی۔ جیسے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کو گوشت صدقہ کیا گیا تو انہوں نے اس پر قبضہ کرنے کے بعد اس گوشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تناول فرمایا۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ یہ بریرہ کو صدقہ دیا گیا تھا تو انہوں نے ہمیں بطور ہبہ، بطور تحفہ ہدیہ پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ تو اس سے جو ہیلہ، شرعی ہیلے کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے کہ شرعی طور پر ہیلہ کرنے کی اجازت ہے۔